بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج معاشیات میں ہمارا ٹاپک ہے افادہ اور کامیابی، افادہ اور آمدنی، افادہ قیمت اور قدر۔ سب سے پہلے عزیز طلبہ ہم افادہ اور کامیابی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ افادہ سے مراد کسی شے کی وہ صلاحیت جو ہماری خواہشات کی تسکین کرتی ہو، یعنی کہ جو بھی ہماری ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، اشیاء و خدمات، ان میں افادہ تو ضرور پایا جاتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ افادہ ہر شے میں ہر انسان کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو یہ مختلف یعنی کہ ہر انسان کے لیے مختلف افادہ مختلف طرح سے پایا جائے گا۔ اسی طرح سے بعض اشیاء وافر مقدار میں موجود ہوتی ہیں، جیسا کہ سورج کی روشنی، ہوا، پانی وغیرہ، لیکن ان میں افادہ پایا جاتا ہے۔ بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں عزیز طلباء کہ جو ہمیں جن کے لیے تگودو کرنی پڑتی ہے، جن کے لیے معاشی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، جن کے لیے دولت خرچ کرنی پڑتی ہے، وہ کمیاب ہوتی ہیں۔ کمیاب کیا مطلب ہے کہ ضرورت کے مقابلے میں وہ کم پائی جاتی ہیں، اس لیے انہیں قیمتاً حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ اشیاء جو طلب کے مقابلے میں کم ہونے کی وجہ سے کامیاب ہیں، انہیں قیمتاً حاصل کرنا پڑتا ہے۔ کامیابی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے عزیز طلبہ کہ ایسی اشیاء مقدار یا تعداد میں کم ہیں، بلکہ یہ انسان کی حاجات کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں۔ مثلا دنیا میں اربوں ٹن گندم پیدا ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کو پیسوں سے خریدتے ہیں، ان کو دولت خرچ کر کے خریدنی پڑتی ہے۔ اسی طرح سے گلی سڑی سبزیاں اور اسی طرح سے پھل وغیرہ جو یعنی کہ گل سڑ جاتے ہیں، وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم انہیں نہیں خرید پاتے، تو یعنی کہ ان کو ہم کامیاب نہیں کہتے، کیونکہ وہ ویلیوبل چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ ان میں افادہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے دولت کی جو تعریف کی گئی ہے، اس دولت سے مراد ہر وہ قابل قدر شے ہے جس میں تین چیزیں پائی جائیں عزیز طلبہ: افادہ، کامیابی اور انتقال پذیری۔ تو کامیابی اور افادہ یہ پہلی دو لازمی شرط ہیں دولت بننے کے لیے، یعنی کہ شے کی افادیت بھی ہو، افادہ بھی رکھتی ہو اور کامیاب بھی ہو، یعنی کہ ضرورت کے مقابلے میں وہ کم بھی پائی جاتی ہو۔ بس یہ جو خصوصیت ہے ان میں، یہ خاصیت یعنی کہ اشیاء کی حاجت کو پورا کرنے کی جو ایبلٹی ہے، جو صلاحیت ہے، جس سے ہم تسکین حاصل کرتے ہیں، اسے افادہ کہتے ہیں۔ اور طلب کے مقابلے میں ان کی مقدار کا کم ہونا کامیابی۔ ایسی خصوصیات ہیں، یعنی کہ افادہ اور کامیابی، یہ دونوں ایسی خصوصیات ہیں جو اسے معاشی اشیاء کے سبب میں کھڑی کر دیتی ہیں۔ ان اشیاء کا حصول معاشی سرگرمیوں کا محور بھی ہے اور علم معاشیات میں رہنمائی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ عزیز طلبہ، دوسرا ٹاپک ہمارا افادہ اور آمدنی۔ افادہ کسی شے کی وہ صلاحیت، ایبلٹی جو ہماری خواہشات کی تسکین کر سکے، تسکین کا باعث بنے۔ جیسے پانی میں افادہ ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے کھانا کھاتے ہیں، بھوک مٹ جاتی ہے، پین لکھنے کے کام آتا ہے۔ یہ مختلف اشیاء میں افادہ مختلف اس طرح سے پایا جاتا ہے عزیز طلبہ۔ تو ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی آمدنی کو اس طرح سے خرچ کرے کہ اسے زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل ہو سکے۔ لہذا وہ سب سے پہلے کون سی چیزیں خریدتا ہے؟ بنیادی ضروریات زندگی کی چیزیں، یعنی کہ ایسی چیزیں جو بنیادی ضروریات میں آتی ہیں، جن کے بغیر اس کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد جیسے جیسے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اور چیزیں خریدتا ہے، زیادہ افادہ والی چیزیں خریدتا ہے۔ ساتھ میں ہی اگر آمدنی میں کمی آتی ہے تو وہ کم افادے والی چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ سیکریفائز کرتا ہے، ان کو چھوڑتا جاتا ہے۔ چونکہ امیروں اور غریبوں کی آمدنیوں میں فرق پایا جاتا ہے، اس طرح سے امیر ان میں زیادہ دولت میں کم افادہ پایا جاتا ہے، جبکہ غریب کے پاس کم دولت میں زیادہ افادہ پایا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کی مثال میں ایک دیتا ہوں آپ کو، کہ جیسے کہ ایک آدمی نے یا ایک شخص نے سفر کرنا ہو شہر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو جو دولت مند ہے
وہ مہنگی یعنی کہ کار ہائر کر سکتا ہے، کوئی بڑی گاڑی یعنی کہ کرائے پہ لے سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر غریب نے سفر کرنا ہو تو غریب کیا کرے گا؟ سستی سواری، آٹو وغیرہ کا بندوبست کرے گا، سستی سواری ڈھونڈے گا۔ کیوں؟ غریب یہ چاہے گا کہ اس کے کم پیسے لگیں، اور امیر کو پیسوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اس طرح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غریب کے پاس تھوڑی دولت میں، کم پیسوں میں، کم روپے میں زیادہ فائدہ پایا جاتا ہے، جبکہ امیر جو ہے زیادہ دولت میں اس کے لیے جو ہے کم مفادہ ہے۔ آگے ہے نیکسٹ ٹاپک عزیز طلبہ، وہ ہے افادہ اور قیمت قدر۔ جب کوئی شخص کوئی شے بازار میں خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اپنے ذہن میں شے کی قیمت اور افادہ کا موازنہ کرتا ہے، لہذا جب وہ شے خریدتا ہے جس کا افادہ قیمت سے زیادہ یا کم از کم قیمت کے برابر ہو، وہ چیزیں خریدے گا۔ یعنی کہ بازار میں گیا ہوا ہے، کسی شے کو خریدنے کے لیے قیمت پوچھی ہے، اگر اسے یہ نظر آتا ہے کہ دکاندار جو قیمت مانگ رہا ہے اس شے کی افادہ اس سے زیادہ ہے تو وہ فوراً خرید لے گا۔ یہ کم از کم وہ تب تک خریدتا رہے گا جب تک کہ افادہ اور قیمت آپس میں برابر نہ ہو جائے، جبکہ اگر خدا نخواستہ شے کی قدر جو ہے، شے کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، افادہ کم ہو جائے، تو صارف جو ہے اس کو خریدنے کا جو ارادہ ہے وہ کیا کر دیتا ہے؟ ترک کر دیتا ہے۔ بس افادے کو قیمت میں تبدیل کرنے کا نام قیمت جو ہے، افادہ کسی شے کی وہ قدر ہے جس کو ہم زر میں لے رہے ہیں، جس کو ہم قیمت میں لے رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اگر اس کی نظر سے شے کا افادہ اس سے کم ہو تو اس کی خریداری ترک کر دیتا ہے۔ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، عام حالات کے مقابلے میں جب کسی شے کی طرف شدید ہوتی ہے تو وہ زیادہ قیمت دینے کو بھی تیار ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کی اگزامپل کہ جب پین امتحانی سینٹر میں ضرورت پڑے تو ہم جو نا مہنگے، یعنی کہ عام حالات میں اگر پین 10 روپے کا ہے، امتحان میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، پین نہیں ہے، اب ہمیں پین لینا ہے، اگر وہ 15 روپے کا بھی ملے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم خرید لیں گے۔ تو اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس صورت میں یعنی کہ افادہ بڑھتا جائے گا، قیمت بڑھتی جائے گی، افادہ کم ہوتا جائے گا، قیمت کم ہوتی جائے گی۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ نیکسٹ ٹاپک وہ ہے افادے کے مختلف پہلو ہیں، انتہائی اہم ٹاپک ابتدائی افادہ۔ اس سے مراد کسی شے کی پہلی اکائی سے حاصل ہونے والا افادہ ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص پانی کا گلاس پینا چاہتا ہے، کیلے کھانا چاہتا ہے، شروع کرتا ہے، پہلے گلاس سے حاصل ہونے والا افادہ، یا ہم یوں کہہ لیں کہ پہلے کیلے سے حاصل ہونے والا افادہ ابتدائی افادہ کہلائے گا۔ مختلف افادہ، اس سے مراد افادے میں وہ تبدیلی لی جاتی ہے جو اگلی اکائی کو استعمال کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ مثلا پہلے کیلا کھایا تھا، اس کی اکائیاں 20 حاصل ہوئی تھی، جب دوسرا کیلا ہم نے کھایا تو اکائیاں جو ہیں وہ 35 ہو گئی، تو کتنا فرق پڑا ہے؟ 15 کا۔ تو یہ جو 15 ہوگی اگلی اکائی، ہر اگلی اکائی یا آخری اکائی سے حاصل ہونے افادے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مختلف افادہ کہیں گے۔ عزیز طلبہ، اسی طرح سے مثبت افادہ، جی جب تک افادے میں اضافہ ہوتا رہے گا، مختلف افادہ صفر نہ ہو جائے، افادہ مثبت رہتا ہے۔ یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ بھوک جب تک مٹ نہیں جاتی، کھانا کھاتے رہیں گے، افادہ مثبت رہے گا۔ پیاس جب تک بجھ نہیں جاتی، پانی پیتے رہیں گے، افادہ مثبت رہے گا۔ اسی طرح سے جب سیر ہو گئے، کھانا کھاتے کھاتے بھوک مٹ گئی، پانی پیتے پیتے پیاس بجھ گئی، سیر ہونے کا مقام، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ افادہ صفر ہے، افادہ صفر ہے۔ اب نہ پیاس باقی نہ بھوک باقی، مزید اکائیوں لینے کی کوئی طلب نہیں ہے۔ ہاں جی،
لیکن اگر اس کے بعد بھی مزید اکائیاں افادے کی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، مثلا شے کی مزید اکائیاں استعمال کی جائیں، یعنی کہ کھانا کھانے کے بعد، سیر ہونے کے بعد، پیاس بجھنے کے بعد بھی اگر پانی پیتے رہیں گے یا کھانا کھاتے رہیں گے تو افادہ مثبت ہونے کے بجائے صفر ہونے کے بعد منفی ہو جائے گا، یعنی کہ بجائے فائدہ دینے کی بجائے پھر کیا ہوگا، نقصان دینا شروع ہو جائے گا، ہمارا اسٹامک خراب ہو جائے گا، ہمارا معدہ خراب ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے کل افادہ عزیز طلبہ، کسی شے کی جتنی اکائیاں استعمال کی جائیں، یعنی کہ 5 10 15 جتنی اکائیاں بھی استعمال کی جا رہی ہیں وہ سب کی سب کو جمع کر لیں تو وہ ہمیں کیا ہے، مجموعی افادہ یا کل افادہ حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کی وضاحت کرنے کے لیے، یہ جو ان کی وضاحت کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک گوشوارہ موجود ہے عزیز طلبہ، آپ کے سامنے گوشوارہ رکھا جا رہا ہے۔ اس گوشوارے میں 3 کالم بنائے گئے ہیں، پہلے کالم میں شے کی اکائیاں، دوسرے کالم میں کل افادہ اور تیسرے کالم میں مختلف افادہ بیان کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، پانی کا گلاس یا کیلے، پہلا کیلا جب کھانا شروع کیا تو کل افادہ حاصل ہو گیا جی 20 اکائیاں، کیونکہ ایک ہے اس لیے، یعنی کہ ایک شے پہلی بھی وہی ہے اور آخری بھی وہی ہے، یعنی کہ اس کا کل افادہ بھی 20 ہے اور اس کا مختتم یعنی کہ آخری افادہ بھی کیا ہے، 20 ہے۔ جب ہم دوسری اکائی استعمال کرتے ہیں کل افادہ بڑھ کے 35 ہو جاتا ہے، 35 میں سے پچھلی ایک اکائی جو ہے وہ یعنی کہ 20 کو نکال دیں گے، باقی ہمارے پاس عزیز طلبہ 15 رہ جائے گا۔ تیسری اکائی سے حاصل ہونے والا مجموعی افادہ وہ ہے 45، اس 45 میں سے کیا کریں گے عزیز طلبہ، پچھلے 2 کی نکال دیں گے، یعنی کہ 35 کو نکال دیں گے، باقی کتنا بچے گا، 10 اکائیاں۔ اسی طرح سے جب ہم چوتھی اکائی استعمال کرتے ہیں کل افادہ بڑھتے بڑھتے 50 پہ پہنچ گیا، 50 ہو گیا عزیز طلبہ۔ اب 50 میں سے پچھلی 3 کی اکائیاں نکال دیں گے، 45 نکل گیا، باقی بچ گیا 5۔ اسی طرح سے 5ویں اکائی کل افادہ بڑھنا رک گیا ہے، یعنی پہلے بھی 50 تھا چوتھی پہ، 5ویں بھی 50 ہے، تو مختلف افادہ کیا بنے گا، 50 میں سے جب 50 نکال دیں گے تو باقی صفر ہوگا۔ اب یہ کون سا، یہ ہے منفی صفر افادہ، اس سے پہلے مثبت افادہ۔ اب اس کے بعد چھٹی اکائی استعمال کریں گے، 7ویں اکائی استعمال کریں گے، افادہ صفر کے بعد منفی ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے عزیز طلبہ اس کی وضاحت ایک جو ہے نا ڈائیگرام کی مدد سے جو ہے نا کی گئی ہے، آپ کے سامنے ڈائیگرام موجود ہے جس میں ایکس ایکسس اور وائی ایکسس، ایکس ایکسس کی طرف شے کی اکائیاں لی گئی ہیں اور وائی ایکسس جو ہاریزونٹل کی ٹائپ ہے اس میں افادہ لیا گیا عزیز طلبہ۔ او ایکس کی طرف کیا لی گئی ہیں، شے کی اکائیاں، او وائی کی طرف افادہ لیا گیا ہے۔ اب جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شے کی کتنی اکائیاں استعمال کی ہیں، گوشوارے کو سامنے رکھتے ہوئے 7 اکائیاں، تو 1 2 3 4 5 6 7 ان کو ہم اسکیل کے ساتھ ایکول ڈسٹینس رکھتے ہوئے ہم یہ نشان لگائیں گے ایکس ایکسس پہ، پھر ہم افادے کو کاؤنٹ کریں گے، افادے والی سائڈ پہ جائیں گے، ایکولی ڈسٹینس رکھتے ہوئے یہاں پہ 10 کا گیپ رکھیں گے، 0 سے 10 پھر 20 پھر 30 پھر 40 پھر 50۔ اب عزیز طلبہ کرنا کیا ہے، شے کی اکائیوں کو دیکھنا ہے اور ادھر سے کل افادے کو دیکھتے جانا ہے۔ پہلی اکائی سے 20 1 اور یعنی کہ ورٹیکلی 1 ہاریزونٹلی جو ہے 20 ان کے سامنے ایک ڈاٹ لگا دیں گے، پھر ہم دوسری اکائی اور 35 کے سامنے جو ہے ڈاٹ لگا دیں گے، تیسری اور 45 کے سامنے ڈاٹ لگا دیں گے، پھر چوتھی اکائی اور 50 کے سامنے ڈاٹ لگا دیں گے، اسی طرح سے 5ویں اور 50 کے سامنے ڈاٹ لگائیں گے، پھر چھٹی اکائی اور 45 کے سامنے ڈاٹ لگائیں گے، اسی طرح سے 7ویں اکائی اور پھر 35 کے سامنے ڈاٹ لگا دیں گے۔
اب ان ڈاٹس کو آپس میں ملائیں گے تو آپ کے سامنے اس ٹائپ کا جو ہے ایک ٹوٹل پروڈکشن، ٹوٹل یوٹیلیٹی کا ایک کرو نظر آئے گا جو کہ راؤنڈ شیپ میں بڑھتے 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 پھر کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب نیکسٹ جو کرو بنانا ہے ہم نے وہ بنانا ہے مختلف مفادے کا عزیز طلبہ، آخری کالم والا۔ اب ہم نے ادھر سے شے کی اکائیاں اور ادھر سے مختلف مفادے کو دیکھنا ہے۔ ہاں جی، پہلی شے کی اکائی مختلف مفادہ کتنا ہے اس کا 20، پہلی 1 کو کہ اور 20 کے سامنے ڈاٹ لگا دیں گے، 2 اور 15 کے سامنے ڈاٹ لگا دیں گے، 3 اور 10 کے سامنے، 4 اور 5 کے سامنے عزیز طلبہ، اسی طرح سے 5 اور 0، 6 نیچے آ جائے گا -5، 7 -10۔ تو عزیز طلبہ ان ڈاٹس کو اگر ملائیں گے تو ہمارے پاس ایم یو کا کرو حاصل ہوگا جو کہ یہ بتاتا ہے کہ مختلف مفادہ گر رہا ہے، گرتے گرتے مثبت بھی رہتا ہے، پھر صفر بھی ہوتا ہے اور منفی بھی ہوتا ہے، یعنی کہ مختلف مفادہ بڑھتے بڑھتے جب مختلف مفادہ یعنی کہ بڑھنا ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اس وقت مختلف مفادہ صفر ہو جاتا ہے، کل مفادہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، مختلف مفادہ منفی میں چلا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کی مزید تفصیل کے ساتھ وضاحت کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس معاشیات کا پہلا قانون تقلیل افادہ مختلف میں آ رہا ہے، ان کو جو ہے اس کو جو ہے انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔